السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهات المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے اس کائنات کے اندر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے عظیم، سب سے بزرگ تر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بنایا، اور ان میں اہل بیت اور اہل بیت میں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں وہ سب سے افضل ترین ہیں۔ پچھلے جمعے میں اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول مبارک آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ کے نبی نے، اماں جی فرماتی ہیں، اللہ جل جلالہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے بارے میں شک کرتا ہے، اللہ کے بارے میں شک کے ایک تو جو اللہ کا فرمان قرآن حکیم اس کے اندر، یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو کہ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم پر ہی ارشاد فرمائے ہیں، ان میں بھی جو شک کرتا ہے، فرمایا اللہ جل جلالہ اس کے لیے بڑی خرابی ہے، اور اتنی خرابی ہے جیسے کہ ایک انڈے کو رکھ کر اس پر پتھر رکھ کے دبا دیا جائے، قیامت میں اللہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے گا۔ اولاً تو انڈا ہے کیا، اور پھر اوپر پتھر رکھنا، اسی سے وہ پچک جاتا ہے، پھر اس کو دبانا، یعنی اس میں شدت پائی جاتی ہے فرمان نبوی میں، جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں۔ اماں جی بہت ہی عظیم زاہدہ، طاہرہ، متقیہ، ان کے بارے میں جو خود انہوں نے اپنے بارے میں ارشادات فرمائے، اور ان کے ساتھ دیگر ازواج مطہرات نے جو ان کے بارے میں ارشادات فرمائے، وہ سارے کے سارے اتنے قابل اور اتنے عظیم اور عمل کے اعتبار سے ہمارے لیے بہت ہی سہل ہیں، آسان ہے اگر ہم کرنا چاہیں۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما جو کہ 30 سال تک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ سے لے کر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور اس کے بعد 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے زمانے تک دمشق کے والی رہے، گورنر رہے، اور یہ 20 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اس کے بعد اگلے 20 سال جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے
ان کے ساتھ صلح فرما لی اور ان کے ہاتھ پر بیعت فرما کر امت کو یہ بتلا دیا کہ اللہ جس کو چاہے حکومت رعب دبدبہ عطا فرما سکتا ہے۔ تو 40 سال مسلسل، 20 سال گورنری کے عمل ہونے کے اور 20 سال پورے 3 بر اعظموں پر ان کی حکومت رہی ہے۔ وہ اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں مختلف چیزیں ہدیہ فرمایا کرتے تھے۔ کبھی اشرفیاں بھیج دیں، کبھی سچے موتی بھیج دیے، کبھی بہت سارے دینار درہم کی بوریاں بھیجا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اماں جی کی خدمت میں سچے موتیوں کی ایک طبق کے اندر بہت سارے بھیجے۔ اس زمانے میں اس کی مالیت 1 لاکھ بنتی تھی، تو آج کے زمانے میں کتنے کروڑوں بنتی ہوگی۔ تو اماں جی کی فیاضی دیکھیے، اماں جی کا عمل مبارک دیکھیے۔ اماں جی نے وہ ہدیہ قبول فرمایا۔ قبول فرمانے کے بعد اماں جی نے اپنے علاوہ جتنی ازواج مطہرات تھیں اس زمانے میں 9 کے قریب تھی، ان 9 کی 9 میں وہ سارا تقسیم فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اجاگر فرما دیا کہ جو خاتون اپنی سوکن کو برداشت نہیں کرتی وہ جنت میں نہیں جا سکتی۔ جو خاتون اپنی سوکن کو برداشت نہیں کرتی وہ جنت میں نہیں جائے گی۔ خود ایک بھی اس میں سے نہیں رکھا، اور جب وہ سچے موتیوں کا طباق بھرا ہوا آیا ہے، خود اپنے قمیض کو اپنے دست مبارک سے مرمت فرما رہی تھی۔ اللہ اکبر، کتنی سادگی ہے۔ اور ازواج مطہرات آج کے معاشرے میں جسے ہم سوکنے کہتے ہیں، تو ان سوکنوں کے ساتھ کتنا حسن سلوک فرما رہی ہیں کہ ایک چیز بھی اپنے پاس نہیں رکھی، سب ان کے تقسیم فرما دی، اور بتلا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذیشان فرمان جو ہے کہ جنت میں نہیں جائے گی جب تک سوکن کو برداشت نہیں کرتی۔ اور اسی پہ بس نہیں ہے، ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بکری ذبح ہوئی۔ ذبح فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، آ کے پوچھا بکری کا کیا ہوا؟ اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ حضرت ساری تقسیم کر دی، ایک دستی باقی ہے، ایک دستی باقی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کیوں نہیں کہتی کہ سب باقی ہے سوائے ایک دستی کے؟ اللہ اکبر، سب باقی ہے سوائے ایک دستی سے، کہ کیونکہ اللہ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے لیے دے دیا وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے۔ کتنا ایک ایک چیز پر عمل کر کے اور ارشاد فرما کر اور اپنی زندگی میں اس کو جاری فرما کر امت کی ہر اعتبار سے رہنمائی فرمائی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک ایک چیز کا پتہ چل جائے کہ کیا ہو۔ اور خوف خدا اتنا تھا، اللہ سے اتنا ڈرا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، قرآن حکیم میں کیا ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور نبی کی بیوی، نبی اس وقت کہاں ہیں؟ بولو، اس وقت بھی جنت میں ہے، اس وقت بھی جنت میں ہے، اور حشر کے بعد بھی جنت میں۔ اور نبی کی بیویاں ساتھ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، جن کو اللہ قرآن میں فرما رہے۔ اور پھر اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے، یہ میں نے پچھلے جمعے بھی، اس سے پچھلے جمعے میں بھی یہ عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک ریشم کے خوبصورت ترین کپڑے میں میرے سامنے ایک تصویر مجھے دکھائی، اور مجھے فرمایا کہ یہ
دنیا میں بھی تمہاری بیوی ہیں اور آخرت میں بھی تمہاری بیوی ہیں، اور وہ اماں عائشہ تھی۔ ان کے جنتی ہونے میں شک ہے؟ فرمان الہی موجود ہے، فرمان نبوی موجود ہے، دوسرے لفظوں میں فرمان الہی بزبان الہی موجود ہے، فرمان الہی بزبان مصطفیٰ موجود ہے۔ ایک دن رونے لگی، خوب رو رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا مجھے آخرت کی فکر، اور جو قبر میں منکر نکیر کا آپ نے تذکرہ فرمایا اس کی فکر، اور قبر کے بارے میں جو آپ نے فرمایا کہ وہ دباتی ہے اس کی فکر ہے، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ اور اتنا روئی کہ دوپٹہ مبارک تر ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تسلی فرمائی، فرمائی عائشہ منکر نکیر کی آواز جو ہے، خوفناک آواز جو ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے بارے میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی قسم کی کوئی شبہات کا شکار ہیں، شکوک کا شکار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرمان کے اندر ان کو یقین نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں وہ ایمان والے نہیں ہیں، ان کے لیے یہ معاملہ ہوگا۔ لیکن جو مؤمن ہوں گے ان کے لیے منکر نکیر کی آواز کانوں میں ایسی آئے گی جیسے آنکھوں میں سرما ہوتا ہے۔ اور قبر کا دبانا، قبر کا بھینچنا، وہ مشرکین کے لیے، منکرین کے لیے، کفار کے لیے، فساق کے لیے، جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے لیے تو اللہ سب کو محفوظ فرمائے، اللہ سب مسلمانوں کو اور سب انسانیت کو اللہ جل جلالہ عذاب قبر سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ان کے لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں چلی جاتی ہیں، اس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہوں گی، پھر کھلیں گی، پھر پیوست ہوں گی، پھر کھلیں گی، پھر بار بار یہی ہوتا جائے گا۔ مگر جو ایمان والا ہوگا عائشہ، اس کے لیے قبر اس طرح دبائے گی جیسے شفقت والی ماں سر کو دبایا کرتی ہے، بہت ہی پیار کے ساتھ دبایا کرتی ہے کہ میرے پیارے کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو جائے، سر میں جو درد ہے وہ ختم ہو جائے۔ ہر چیز سے بچانے کے لیے شفیق ماں اپنے بچے کے لیے جس انداز سے شفقت فرماتی ہے، اس طرح قبر مسلمان اور مومن کے ساتھ شفقت فرمائے گی، اور اس کو وہ دبانا نہیں ہوگا جو مشرکین اور کافروں کے ساتھ دبانا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، اللہ کا کتنا نظام کھلا ہے اور اتنا نظام عظیم ہے اللہ جل جلالہ کا، آج کے دور میں اس کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ آج سے قبل جب ہم پڑھتے تھے اس وقت وہ سمجھنا سمجھانا مشکل تھا، کیونکہ سینڈ امتحان ہوا، اس کے بعد اینول امتحان ہوا، اب سیمیسٹر سسٹم ہے۔ سیمیسٹر سسٹم میں پہلے مڈ ٹرم ہوتی ہے، مڈ ٹرم میں 3 سوال آتے ہیں، پھر اس کے بعد فائنل ٹرم ہوتی ہے، فائنل ٹرم میں کبھی 4 ہوتے ہیں، کبھی 5 سوال ہوتے ہیں۔ تو بعین ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسانوں کو آخرت کا سیمیسٹر سسٹم سمجھا دیا کہ اس کے مڈ ٹرم میں جو کہ قبر میں جاتے ہی سب سے پہلا امتحان ہوگا، اس کے 3 کوسچن، 3 سوال بالکل آؤٹ فرما دیا۔ آج کل پیپر آؤٹ ہو جائے دوبارہ بنتا ہے۔ مجھے یاد ہے پچھلے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا ایک پیپر آؤٹ ہوا، اور اس کو راتوں رات کراچی سے لے کر سکردو تک اور پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں سینٹر بنتے ہیں راتوں رات نیا پیپر بنا کے وہاں پہنچایا، اور پہلا پیپر وہ ختم کیا۔ لیکن اللہ کے جل جلالہ کے قربان جائیں، پیپر آؤٹ ہے، 3 سوال ہیں، ہر ایک کو معلوم ہے تیاری ہمیں یہاں کرنی ہے۔ وہ اماں جی نے سمجھا دیا تیاری کیسے کرنی ہے۔ پہلا سوال، قبر میں جاتے ہی ہر ایک انسان سے یہ سوال ہوگا، من ربک،
بتا تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے۔ تیسرا سوال، اس کے بارے میں مختلف احادیث میں دو قسم کے لفظ آتے ہیں۔ ایک لفظ یہ ہے من نبیک، تیرا نبی کون ہے، اور دوسرے لفظ آتے ہیں حدیث پاک میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شبیہ مبارک اس کے سامنے کی جائے گی اور کہا جائے گا ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا اندیا ہے، کیا خیال ہے، کیا جانتے ہو۔ اب یہ تین سوال ہیں مڈ ٹرم کے، قبر میں جاتے ہیں، اور ان کی تیاری اس دنیا میں رہتے ہوئے جو جتنا ان سوالات کے بارے میں اللہ اکبر کی آواز آئی فوراً مسجد میں آ گئے۔ بلکہ میں نے کئی جمعے پہلے یہ بتایا اور بتاتا ہی رہتا ہوں، عرض ہی کرتا رہتا ہوں کہ جمعہ جس مسجد میں ہم نے پڑھنا ہے اس مسجد کی پہلی اذان کے بعد کسی قسم کا کاروبار کرنا، دکانداری کرنا، ذمہ دارہ کرنا، دفتر میں بیٹھنا، دوسروں کے ساتھ گفتگو کرنا، ساری چیزیں حرام ہیں، ہر چیز حرام ہے۔ ہاں صرف جمعے کی تیاری کر سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے جمعے کے لیے آ سکتا ہے، جمعے کے لیے تیاری کرنا، جمعے کا دائر ہی اس پرچے میں سب سے پہلا، کیونکہ حدیث پاک کے اندر الفاظ ہیں ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه كان صلاته، سب سے پہلے قیامت میں جس آدمی سے پہلا سوال ہوگا وہ اس کی نماز کے بارے میں ہوگا۔ اللہ اکبر کی اذان کی آواز آئی، فوراً ہر کام اسی وقت چھوڑ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہو کون تھے؟ 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرمائی، 40 سال کا عرصہ۔ انہوں نے ایک دفعہ اللہ سے درخواست کی اللہ میرا جنت میں کون ساتھی ہوگا، تو اللہ جل جلالہ نے بتایا کہ جو تمہارے پڑوس میں ایک لوہار رہتا ہے وہ جنت میں تیرا ساتھی ہے۔ اللہ وہ ساتھی؟ فرمایا ہاں، اس کی عادت ہے جب وہ کام کرتا ہے اگر اس نے ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہو ضرب لگانے کے لیے اور اللہ اکبر کی آواز آ گئی، اس نے اس ہتھوڑے کی اس ضرب کو مارا نہیں ہے، ضرب نہیں لگائی ہے، اسی وقت چھوڑ دیا، سیدھا مسجد میں آ گیا، ابو حنیفہ وہ تیرا جنت میں ساتھی ہوگا۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے، نماز کی اتنی ضرورت ہے، اور یہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں، اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں قبر میں سب سے پہلا سوال من ربک، اس کی تیاری یہ ہے جب اللہ کا جس وقت جو حکم انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو اسی وقت بجا لائے، تو اللہ جل جلالہ مڈ ٹرم کے پہلے کویسچن کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے۔ رب کون ہے؟ وہاں یہاں یہ کہنا ربی اللہ نہیں، اس کے لیے عمل کرنا ہے، اس کے لیے جو قبر میں چیزیں ہمارے ساتھ جانی ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے، وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، رمضان المبارک آ گیا، روزے وقت پہ رکھنے ہیں، اور اللہ نے توفیق عطا فرمائی، پیسے موجود ہیں، زکوٰۃ صدقات کا اہتمام کرنا ہے، اور اللہ نے پیسے دیے حرمین شریفین کی زیارت کرنی ہے، تو یہ تیاری ہے آخرت کے پہلے سوال۔ اور دوسرا سوال دین کون سا ہے؟ دین کے بارے میں تبھی بتائے گا جب دین پہ عمل کرے گا، دین کے بارے میں جب عمل کرے گا تو پھر دین کے بارے میں بتا سکے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان ذی شان پر عمل کرے گا، ہر فرمان عالی کو اپنی زندگی میں لائے گا، تو اللہ رب العزت پھر توفیق نصیب فرما دے گا۔ جھنگ کے حضرت پیر ذوالفقار صاحب رحمہ اللہ، ان کے ایک ساتھی تھے جھنگ میں، لاہور میں زبیدہ مسجد میں میں ان کی مسجد بھی گیا، تو انہوں نے خود اپنا واقعہ یہ سنایا کہ ایک نوجوان تھا، وہ چہرے پہ سنت کو نہیں سجاتا تھا۔ میں نے اس سے کہہ سن کے اس نے کہا کہ انشاءاللہ میں سنت پہ عمل کروں گا، اور ارادہ کر لیا۔ اللہ جل جلالہ کی اپنا معاملہ ہے، اس کا وقت آ گیا،
دنیا سے چلا گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد میں اس کی قبر پر مراقب ہو گیا، اور جب میں اس کی قبر پر مراقب ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ اندر منکر نکیر کے جو سوالات ہیں وہ ہوئے، ان میں جو تیسرا اور آخری سوال کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس کی سٹیٹمنٹ بدلی ہوئی ہے، عبارت بدلی ہوئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کیا تمہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل پسند نہیں تھی؟ کیا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پسند نہیں تھی؟ ان کا چہرہ پسند نہیں تھا؟ حضرت فرماتے ہیں مجھے اسی وقت بخار ہوا۔ ڈاکٹروں نے بڑا، میں نے کہا ڈاکٹروں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، ڈاکٹر صاحب معذرت، ڈاکٹروں سے معذرت بھی کر لینی چاہیے نا۔ فرمانے لگے میں نے ڈاکٹروں سے بات کہی کہ ڈاکٹر صاحب یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ اندر کا معاملہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور 6 مہینے کے بعد میرا بخار از خود اترا۔ اب ہم سوچیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے، ہماری حالت کیا ہے، ہم کس انداز سے اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جو جو ہمارے اندر کمیاں ہیں۔ یہ اگلی بات کہنے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں۔ پچھلے دنوں ہمارے فیصل آباد میں جامعہ قرآنیہ کے اندر ہر مہینے میں حضرت شیخ الاسلام تشریف لاتے ہیں، شیخ ظفر الاسلام صاحب تشریف لاتے ہیں، تو ان سے پہلے وہ ان کی شفقت ہے اور مسجد والوں کا احسان ہے کہ مجھے کچھ کہنے کے لیے کچھ فرما دیتے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں میں ایک بات کہی اہل بیت ہی کے بارے میں، وہ اور انداز تھا، یہاں اور انداز ہے، وہاں اور تھا، تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ بہت سارے ساتھی ناراض ہو گئے ہیں۔ کیوں ناراض ہو گئے؟ پروفیسر نے ساڈے واری کی سب کچھ کیا۔ خدا را اگر کوئی ایسی بات میری زبان سے نکل گئی، واللہ باللہ تاللہ مجھے کچھ خبر نہیں، میں کسی کے سامنے رکھ کر نشانہ بنا کر کوئی بات کروں، زندگی میں یہ بات کی نہیں ہے الحمدللہ، کیونکہ ایسا بات کرنے والا حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے دین کی خدمت کی، یہ کیا وہ کیا، بڑے اپنے محاسن اپنے خوبیاں۔ اللہ فرمائیں گے یہ سارا دنیا کی خاطر کرتا رہا، اس کو ٹانگ سے گھسیٹ کر اوندے وہ جہنم میں پھینک دیں۔ تو اس لیے جو باتیں زبان سے نکل رہی ہیں یہ میں نہیں، میرے اللہ کا کرم ہے، وہ کہلوا رہے ہیں، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کہلواتے ہیں۔ یہ ہمارا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ یہی تقریباً 10-12 سال پہلے کی بات ہے، گوجرے سے ایک ساتھی آیا کرتے تھے، وہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، تو بعد میں مجھے کہنے لگے جی میں تو فلاں سوال لے کے آیا تھا، سب کا آپ نے جواب دے دیا، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا واللہ باللہ تاللہ مجھے کچھ خبر نہیں، میں نے کیا کہا، یہ اللہ کی طرف سے سب کچھ ہوا ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قبر کے اندر جواب دینے کے لیے میں دیکھوں میرے اندر کون سی خامیاں ہیں، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ میرے اندر کون سی خامیاں ہیں، اور ان خامیوں کو دور کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ میری ان خامیوں کو دور فرما دے، تاکہ میں قبر کا مڈ ٹرم جو ہو رہا ہے اس کے تینوں سوالات کے جواب صحیح منکر نکیر کو دے سکوں۔ بلکہ وہاں یہ بھی آتا ہے کہ جب منکر نکیر آتے ہیں تو دائیں جانب، بائیں جانب، سر کی جانب، پاؤں کی جانب جو دنیا میں کیے ہوئے اعمال ہوتے ہیں وہ اس آدمی کو گھیر دیتے ہیں، اس مردے کو، اور منکر نکیر کو قریب ہی نہیں آنے دیتے۔ جب وہ واپس چلے جاتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے تم ہو کون؟ وہ کہتے ہیں ہم تمہارے دنیا میں کیے ہوئے نیک اعمال ہیں، ہم جو اس دنیا میں کریں گے وہ ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گے، محشر کے میدان میں ہمارے ساتھ ہوں گے، اور انہی کی بنیاد پر اللہ جل جلالہ ہر چیز عطا فرمائے۔ تو اس لیے ہر آدمی اپنے اندر جو خامی اس پر غور کرے، میں اپنے اندر جو خامی ہے وہ غور کروں کہ میرے اندر یہ خامیاں ہیں۔ جب میں ان پر غور کروں گا انشاءاللہ میری اصلاح بھی ہو جائے گی، اور
اس کی برکت سے اللہ پورے معاشرے کے اندر بہت ہی اصلاح کا کام فرماتا ہے۔ دوسرا پرچہ، فائنل پرچہ جو ہے، اس میں 4 یا 5 سوال ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب محشر کا میدان، اس میں قبر، زمین جو ہے وہ آدمی کے قدم نہیں چھوڑے گی جب تک ان سوالات کے جواب نہیں دے گا۔ پہلا سوال ہوگا، زندگی دی تھی کہاں کھپائی؟ اللہ نے زندگی دی ہے، اتنی عمریں ہو گئی ہیں، یہ زندگی کہاں لگائی؟ ہوش آنے کے بعد جب اللہ نے دنیا کے اندر ذی شعور بنا دیا، اس کے بعد سے لے کر آخری سانس تک وہ کہاں کہاں سانس استعمال کیے۔ اور پھر دوسرا سوال، زندگی کا جو سب سے بہترین زمانہ ہوتا ہے وہ آدمی کے شباب کا ہوتا ہے، وہ آدمی کی جوانی کا ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ جوانی کہاں گزاری۔ حدیث پاک میں آتا ہے جوانی جو ہے، اس کے اندر جو آدمی جو عمل بھی کرتا ہے، بڑھاپے میں نکاحت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے یا مختلف عوارض کی وجہ سے وہ عمل کر نہیں پاتا، فرشتے لکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں تم لکھتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کرتا کب ہے؟ فرمایا میں نے اس کے قوا کو ضعیف کیا ہے، میں نے اس کی قوتیں سلب کی ہیں، جو جوانی میں کرتا رہا تم برابر وہ ساری چیزیں لکھتے چلے جاؤ کہ اب بھی کر رہا ہے۔ اللہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار۔ جوانی بہت اللہ کی رحمت ہے، تو جوانی میں خوب عمل کرو، پھر یہی جوانی کے عمل انشاءاللہ دنیا کے اندر بڑھاپے میں کام آئیں گے، اور جب بڑھاپے میں کام آئے پھر محشر کے میدان میں بھی کام آئیں گے اور حشر میں بھی کام آئیں گے، اور اللہ ہر جگہ ان کیے ہوئے جوانی کے اعمال کو درست فرما دے۔ تیسرا سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ ہم دیکھیں، سوچیں، کہیں سود تو نہیں ہمارے گھروں میں آتا، کہیں بھائی کی زمین کا ایک سیاڑ سمجھتے ہیں نا، اس کا حصہ تو نہیں آتا، کہیں بھائی کے پانی کی باری میں 1 منٹ پہلے ہم اپنے کھیتوں کو پانی تو نہیں موڑ لیتے۔ ہم سوچیں کہ ہمارا مال کہاں سے آ رہا ہے، کس قسم کا آ رہا ہے، حلال کا آ رہا ہے، حرام کا آ رہا ہے، کیسے ہم اس کو کمائی کر رہے ہیں، پھر اس کو خرچ کہاں کر رہے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں، اپنے دوست احباب پہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے بتلائے ہوئے مصارف پہ خرچ کر رہے ہیں، جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں خرچ کر رہے ہیں، کہاں کہاں خرچ کر رہے ہیں، یا اللہ معاف فرمائے اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ ہو رہے ہیں، اور کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، نہ معلوم کہاں کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اس دنیا میں سوچنا ہے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، کہاں ہم خرچ کر رہے ہیں اور کس انداز سے خرچ کر رہے ہیں۔ اور آخری سوال، علم، اس پر کتنا عمل کیا؟ آج کوئی نہیں کہہ سکتا اس معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم بستے ہیں، مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال تک پوری انسانیت یہ نہیں کہہ سکتی مجھے علم نہیں تھا۔ اس پر کتنے لمحے لگتے ہیں، کتنی سیکنڈز میں پورے عالم میں ایک خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، اور ہر چیز پھیلتی ہے، ہر چیز ہمارے سامنے آتی ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں علم نہیں تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے جو علماء ربانیین ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، وہ اپنی بساط کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ امت کی صحیح رہنمائی کریں، امت کو جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہ امت کے سامنے رکھیں اور ان کو بتلائیں کہ اللہ کا حکم اس وقت تمہاری طرف یہ متوجہ ہے اور اللہ اس چیز سے منع فرما رہے ہیں، اور اللہ جل جلالہ یہ کرنے کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایسے کرنے کا فرمایا ہے اور اس طرح منع فرمایا ہے
یہ ساری چیزیں الحمدللہ آج کا میڈیا کا دور میں ہم نہیں کہہ سکتے ہمیں علم نہیں تھا، ہمیں معلوم نہیں ہو سکا، ہمیں پتہ نہیں چل سکا۔ ایک لمحہ لگتا ہے، ایک لمحہ پہلے ہوتا تھا کسی دور میں جب یہ میڈیا نہیں تھا تو وہاں پھر خبریں گھوڑوں کے ذریعے، اونٹوں کے ذریعے صبح بردار گھوڑے بھاگتے تھے اور ایک جگہ پر پھر اس سے آگے تازہ دم کھڑے ہوتے تھے، وہ پہنچنے میں دمشق سے مدینہ پہنچنے میں تقریباً 7 دن لگ جاتے تھے، تیز رفتار سبق رفتار جو ہوتے تھے۔ تو آج کل 7 سیکنڈ نہیں لگتے، آج کل تو کتنی تیزی کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرما رہی ہیں کہ یہ چیزیں قبر کے بارے میں، جیسے میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اماں جی نے یہ عرض کی کہ حضرت آج یہودیہ نے آ کے مجھے دعائیں دی ہیں اور یہ کہا ہے، جب میں نے اس کو کھجوریں دی اور کھانے کے لیے کچھ دیا تو اس نے مجھے کہا اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ کیا قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ قبر کا عذاب حق ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النیران، اس کی میں نے پچھلے جمعے بہت وضاحت آپ کے سامنے رکھی تھی۔ مزید اس کے سلسلے میں قبر جنت کا باغ ہے، یہ ایک نہیں 20 ایسے واقعات اللہ جل جلالہ اس دنیا میں دکھلا دیتے ہیں، دنیا کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ واقعتاً میرے بندے ہیں اور یہ میرے ہیں، اس لیے جب میرے ہیں دیکھو ان کے بارے میں ان کے جسم بھی تر و تازہ ہیں۔ عبد الغفور مدنی رحمت اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، جنت البقیع کے اندر تدفین ہوئی، اور وہاں کا ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ تدفین کرتے ہیں تو باڈی کو کیمیکل لگا کر پھر تاکہ یہ 3 مہینے کے اندر اندر تحلیل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ جب 3 مہینے کے بعد دوبارہ قبر کشائی ہوئی، حضرت مولانا عبد الغفور مدنی رحمت اللہ علیہ اسی طرح تر و تازہ موجود ہیں، انہوں نے دوبارہ پھر کیمیکل لگا کے تدفین کر دی، پھر 3 مہینے کے بعد جب نکالا اسی طرح ہے، تیسری دفعہ پھر ایسا ہوا، پھر انہوں نے اس پر تختی لگا دی کہ اب اس کو کبھی کھودنا نہیں ہے، یہ وہ اللہ کا ولی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے جس کو محفوظ بھی رکھا ہے اور اس دنیا میں بتلایا بھی ہے کہ جو میرے ہیں وہ میرے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے بھی میرے ہیں اور آخرت میں رہتے ہوئے میرے ہیں، قبر میں بھی میرے ہیں، میں ان کی ہر اعتبار سے حفاظت کرتا ہوں۔ اور مدینہ منورہ میں جنت البقیع بہت بڑا قبرستان ہے، اللہ سب کو لے جائے، جانا ہے ہال انشاءاللہ، کہنے عمرہ کرنا ہونا، حج نہیں کرنا ہونا۔ تو جنت البقیع میں وہاں جب خبریں مدینہ ہے، ہم مدینے میں جو فوت ہو گیا، ابو لہب کہاں فوت ہوا؟ بولو، مکہ مکرمہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرماتے ہیں مکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ میرا محبوب ترین جگہ وہ مکہ تو ہے، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اللہم انہم اخرجونی احب البلاد الیہ، اے اللہ ان مکہ والوں نے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب بقائے ارضی تھا وہاں سے نکال دیا ہے۔ اللہم اسکنی احب البلاد الیک، اللہ جو سب سے تیرا محبوب شہر ہو، سب سے تیری محبوب جگہ ہو، مجھے اب وہاں جگہ دے دے۔ تو اس حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین شہر مکہ مکرمہ، اللہ سبحانہ و تعالی کا محبوب ترین شہر مدینہ طیبہ ہے۔ تو ابو لہب کہاں ہے؟ غالباً سن 2006 یا 8 کی بات ہے۔ میں حضرت مولانا اسعد محمود مکی جو مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، اللہ ان کو وہاں سلامت رکھے، کل ہم اکٹھے تھے یہاں فیصل آباد میں ایک جگہ سیرت النبی پر، ناموس رسالت پر کانفرنس تھی، اس میں مجھے بھی الحمدللہ انہوں نے بلایا، میں بھی حاضر ہوا۔ تو انہوں نے مکہ مکرمہ میں
مجھے فرمایا کہ میں فلاں جگہ آؤں گا، آپ میرے ساتھ جائیں گے، گھر کھانا کھانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب میں نیچے جا کے ان کی گاڑی پہ بیٹھا تو وہ سرنگ سے نکلے تو مجھے کہنے لگے شیخ انظر الی یسار، اپنے بائیں طرف دیکھو۔ میں نے بائیں طرف دیکھا، مجھے فرمانے لگے ھذا جبل جبل ابی لہب، یہ جبل ابی لہب ہے۔ میں نے کہا کیا فرما رہے ہیں؟ کہنے لگا ہاں یہ وہ پہاڑ ہے جس میں ابو لہب اس کے بیٹوں نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، بیٹوں نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، حبشی غلاموں کو بلا کر انہوں نے دھکیلتے ہوئے اس پہاڑ کے فلاں جگہ پر اوپر سے پتھر دور سے پھینک دیے تھے، اور یہی اس کی قبر ہے۔ اور آج بھی وہ مکہ مکرمہ میں پہاڑ جبل ابی لہب کے نام پر مشہور ہے، اور ابو لہب کی قبر وہاں ہے۔ مکہ میں ہونے کے باوجود قبر بچا نہیں سکتی، ایسے ہی مدینہ میں قبر ہونے کے باوجود بچا نہیں سکتی۔ بچانے کے لیے ہمارے اپنے اعمال ہیں، جیسے ہم عمل لے کے جائیں گے ان اعمال کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔ جو ہم دنیا میں کریں گے، یہ تو ہم نے اپنی زندگیوں میں اپنے اپنے گھروں میں ہم نے سب میں دیکھا ہے کہ جو آدمی دن کو کام کرتا ہے رات کو اسی کو ریپیٹ ہوتا ہے، خواب میں کہ نہیں؟ ہم پھر کہتے بھی وہ کی ہوا دن وہ بس اچھا خواب سے گا جاتا ہے۔ دنیا میں ہم روز دیکھتے ہیں ہمارے اپنے گھروں میں جو ہم دن میں کام کرتے ہیں وہی رات میں ہمارے ساتھ ریپیٹ ہو جاتے ہیں، اور اسی انداز سے ریپیٹ ہوتے ہیں، اور اس میں ذرہ برابر فرق نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی شخص بقول ہمارے حضرت جی نور اللہ برکاتہ حضرت محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مختصر حزب العظم لکھا ہے، اس کے جمعے کے دن کی جو دعائیں لکھی ہیں اس میں یہ درود شریف لکھا ہے، جو شخص اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح وصلی علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد وصلی علی قبر سیدنا محمد فی القبور، یہ درود شریف رات کو سوتے وقت 70 مرتبہ، اور اس کے ساتھ والا اگلا درود شریف جو امام شافعی رحمت اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون، یہ امام شافعی پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ دونوں درود شریف ملا کے رات کو 70 مرتبہ پڑھنے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور قبر میں جو ہم دنیا میں کرتے ہیں وہی قبر میں ہوگا۔ اور اگر ہم دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت طیبہ کے لیے اور ان کی رہنمائی لینے کے لیے یہ دونوں درود شریف پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ جل جلالہ رہنمائی بھی فرمائیں گے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتوں سے بھی مشرف فرمائیں گے۔ اور بہت سارے جس کو بتایا اور جس نے عمل کیا، اللہ جل جلالہ نے ان کو ان درود شریف پڑھنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف زیارت سے بلکہ بہت ساری بشارتوں سے بھی مشرف فرمایا ہے۔ تو اس لیے اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو باقی باتیں بہت ساری، میں تو ابھی تو تھوڑا سا ہوا ہے، تو انشاءاللہ باقی جب تک اماں جی کے بارے میں مکمل نہیں ہو جاتی باتیں جتنی ہمارے ذہن میں ہیں، تو اس وقت تک اگلی اماں جی کا تذکرہ نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اماں جی کے جتنے بھی اقوال ہیں، جتنے اعمال ہیں، جتنے افعال ہیں، جتنے انہوں نے کر کے دکھائے ہیں، ان پر اپنے شان نشان حسن عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو البر الرحیم۔